سلمان اسی پر غور کر رہا تھا کہ کس طرح اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا اور اس کے خیالات کے تار بکھر گئے۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بس ایک پل میں موسم کا مفہوم بدل گیا تھا۔ خزاں کی رت میں بہار اتر آئی تھی۔ من کے اداس آنگن میں خوشی کے پھول کھل اٹھے تھے۔ اب تک وہ دوڑتے پرندے کا سایہ تھی جسے پکڑنا چاہو بھی تو پکڑ نہ پاؤ، مگر اس وقت وہ مجسم حقیقت بن کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں تشت تھا اور تشت پر خوان پوش ڈھکا ہوا تھا۔ یقیناً وہ کھانا لے کر آئی تھی۔ اس نے تشت کو سریر پر رکھ دیا۔ کھانے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی، مگر سلمان کو اس خوشبو پر بھاری کنوارے بدن کی خوشبو لگ رہی تھی۔ تشت رکھنے کے بعد شیریں بھی وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خود نہیں آئی ہے، اسے بھیجا گیا ہے۔ شاید روحیہ گھر میں نہیں تھی، اسی لیے خانم نے اسے بھیجا تھا۔ اس نے خوان پوش ہٹا کر تشت آگے کر دیا اور دستی پنکھا جھلنے لگی تاکہ سلمان سکون سے کھانا کھا لے، مکھیاں تنگ نہ کریں۔ اس ادا پر وہ سرشار و مخمور ہو گیا۔ اس کے دل میں گلاب مہک اٹھے۔ وہ نظروں کے راستے اسے دل میں اتارنے لگا۔ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کھانا کھائیں۔ اس نرم جھڑکی پر سلمان سنبھل گیا۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور سالن میں ڈبو کر منہ میں رکھ لیا۔ نوالا چباتے ہوئے بولا، ایک بات پوچھوں؟ بولو۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو۔ بالکل صحیح اندازہ ہے۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے بھائی نہیں ہو۔ کہ کیا کہا؟ ہاں، تم میرے بھائی نہیں ہو، کیونکہ تمہاری نظریں حد درجے بے باک ہیں۔ ایسی نظریں بھائی کی نہیں ہوتی۔ سلمان کے قدموں تلے دھرتی ڈولنے لگی تھی، کیونکہ شیریں کا ایک ایک لفظ حقیقت کا آئینہ دار تھا۔ عورت کا ہر مسام مردوں کی نظروں کے لیے کسوٹی ہے۔ بس ایک پل میں وہ تجزیہ کر لیتی ہے کہ کس کی نظروں میں کیسا پیغام ہے۔ اسے یاد تھا کہ اس کی ایک دوست نے کہا تھا کہ لڑکیوں کی یہ عجیب عادت ہے، خود کھڑکی میں کھڑی جھانکتی رہیں گی، مگر جب کوئی ان کی طرف دیکھتا ہے تو بدذات کہہ کر کھڑکی بند کر دیتی ہیں اور پھر کسی درس سے دیکھنے والے کو دیکھتی رہتی ہیں۔ یقیناً شیریں بھی اس کا تجزیہ گہرائی سے کرتی رہی ہے، تبھی تو اتنا ٹھیک ٹھیک تجزیہ کر گئی ہے۔ یہ بات اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی۔ یہ گھر اس کے لیے چوہے دان ثابت ہو سکتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اس وقت سلمان کو ایسی خطرناک نہیں لگ رہی تھی، بلکہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں چہرہ تھامے اسی کو دیکھ رہی تھی اور سلمان کی ذہنی روح بدل رہی تھی۔ اب وہ سوچنے لگا تھا کہ کیسا خوبصورت چہرہ ہے، اور دل میں خواہش ہے کہ کاش کسی طرح ورق الٹتے رہیں، تلاوت گیسو کرتا رہوں، اور اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ شیریں کا چہرہ سپاٹ رہا، نہ خوشی کی جھلک، نہ ناگواری کی رمق۔ وہ چہرہ ایک پتھر کی مورت بنا رہا، جبکہ سلمان کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے گنگناتے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کی نظریں لالین لبوں پر تھیں۔ وہ لب پھر ایک بار ہلے اور بولی، تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے یہ بات اوروں کو بھی بتا دی ہوگی، تو سنو۔ میں نے اشارے کنائے میں خانم کو ہوشیار کرنا چاہا، مگر تم مجھ سے بھی ہوشیار نکلے۔ دولت کی چھڑی گھما کر خانم بابا سب کو قبضے میں کر لیا۔ اب اگر میں بتاؤں بھی تو وہ یقین نہیں کریں گے، اس لیے کہ سب کی نظروں میں تم نے اپنے وقار کو بلند کر لیا ہے۔ اس جملے نے سلمان کے حواس لوٹا دیے اور اس نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا، پھر بولا، تمہارا اندازہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ شیریں نے نہایت نرمی سے اپنے ہاتھوں کو چھڑایا اور پھر بولی، میرا بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے کہ اسے اتنی تنخواہ ملے۔ وہ جہاں بھی ہوگا مزدوری کر رہا ہوگا، اور مزدوری میں کرنسی نوٹ نہیں، سکے ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری ایک التجا ہے، تم خاموشی سے کہیں اور چلے جاؤ تاکہ خانم اور بابا کی نظروں میں تمہارا وقار قائم رہے۔ اگر میں چلا گیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ محمود جیسے لوگ پیس کر رکھ دیں گے۔ قسمت سے کوئی لڑ پایا ہے؟ اگر یہی کچھ ہماری قسمت میں ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ تم کیا کوئی بھی قسمت کے لکھے کو مٹا نہیں پایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ سلمان کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ شیریں کے انکشاف نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اگر وہ یہ گھر چھوڑتا ہے تو اس گھر کی مکینوں کا کیا ہوگا؟ محمود جیسے لوگ تو انہیں چبا جائیں گے۔ ان سارے مسائل کا حل صرف اور صرف فاقیہ تھی، وہی حل نکال سکتی تھی۔ سلمان نے تکیہ سر پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے انہی مسائل پر غور کرنے لگا۔ تبھی فاقیہ آ گئی۔ اس نے سلمان کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا، کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ ایک اور الجھن جو پیدا ہو گئی ہے۔ یہ الجھن خود تمہاری خرید کردہ ہے۔
تم ہی تو شیری کی خوبصورتی پر من مٹے ہو، اگر تم اسے ندیدوں کی طرح دیکھتے نہیں تو کبھی ایسا موقع نہیں آتا۔ اچھا، تو تمہیں اس کا بھی علم ہے؟ سلمان نے آنکھیں تریر کر کہا، گویا تم مجھ سے چھپ کر میری جاسوسی کرتی ہو۔ جب وہ کھانا کھلانے کے لیے تمہیں پنکھا چل رہی تھی تو میں اتفاقاً آ گئی تھی اور اس کی پوری گفتگو سن لی۔ تو اب بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ یہ گھر چھوڑ دوں؟ جوں کے ڈر سے کمبل نہیں پھینکا جاتا، حالات کا مقابلہ کرو۔ ویسے میں بتا دوں، شیری تم سے نفرت نہیں کرتی، اگر وہ نفرت کر رہی ہوتی تو شاید ایک منٹ کے لیے بھی اس گھر میں نہیں نظر آتے۔ میری زندگی تو کھلونا بن گئی ہے۔ سلمان کا لہجہ یاسید بھرا تھا، اس کے چہرے پر بھی یاسید ابھر آئی تھی۔ گزرے موسموں کے سارے دکھ سلوٹوں کی صورت ابھر گئے تھے۔ گہری نیند میں سوئے ہوئے آدمی پر چند چھینٹے پانی کی ماری جائیں تو وہ خواب میں بارش دیکھنے لگتا ہے۔ حالات کی ہلکی سی ضرب نے تمہیں اتنا مایوس کر دیا کہ تم پتوار پھینک کر کشتی کو موجوں کے حوالے کرنے پر تل گئے ہو۔ تم ایک باحوصلہ مرد ہو، ننھے سے بچے نہیں۔ فاقیہ بولی، اگر تم نے حوصلہ ہار دیا تو سوچو ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ ابھی تو تمہیں اپنی ماں بہنوں کے بارے میں بھی غور کرنا ہے، یا انہیں وہیں اپنی ممانی کا ظلم و ستم سہنے کے لیے چھوڑ دو گے؟ تمہیں ڈھیروں دولت کی ضرورت ہے اور دولت حاصل کرنے کا انتظام میں کر رہی ہوں۔ جوا کھیلنا مجھے پسند نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ ثواب کے بارے میں سوچو گے تو گزر گئی زندگی۔ حالات کے مقابلے پر تبھی کامیاب کہلاؤ گے جب تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہوگا۔ فاقیہ کی بات سن کر وہ کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چلو، کہاں چلنا ہے؟ اسی کسینو میں جہاں تمہیں بہت کچھ سمجھا جا رہا ہے۔ لوگوں نے جادوگر نام دے رکھا ہے۔ کئی پرانے کھلاڑی تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں تاکہ تم جس نمبر پر رقم لگاؤ وہ بھی اسی کو آزمائیں۔ جادوگر؟ حیرت ہے، ایسا نام کیوں دیا گیا؟ سلمان کا استعجابی لہجہ سن کر فاقیہ بولی، اسی لیے کہ کسینو کے بڑے بڑے شارپر بھی تم سے مات کھا گئے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر تم سے ہر قسم کی کھیل پر رقم لگوائی اور تمہیں فتح ملی۔ فلش کھیلا تو میں نے گڈی سے پتے بدل کر 3 اکے کرائے۔ پن بال پر تمہارے نمبر پر بال لا کر رکھا، گویا تم نے جادو جیسا کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ چلو، یہ بھی اچھا ہے، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ سلمان ہنس کر بولا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آنگن میں خانم تار میں پروئے گوشت کے پارچوں کو دھوپ میں سکھانے کے لیے ٹانگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بولی، جانے مادر، کہاں کا قصد ہے؟ بازار جا رہا ہوں۔ سلمان نے جواب دیا ہی تھا کہ روحیہ دوڑتی ہوئی آئی۔ برادر بزرگ، میرے لیے قند لیتے آئیے گا۔ مٹھائی کا نام سن کر سلمان کے دل میں ہوک سی ابھری کہ اس کی بہن بھی بازار جانے کا سن کر یہی فرمائش کرتی تھی۔ ساری بچیاں ایک سی ہوتی ہیں، خواہ روحیہ ہو یا… تم نہ بھی کہتی تو میں قند ضرور لاتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری نٹکھٹ گڑیا کو قند پسند ہے۔ ہاں، اس نے اٹھلا کر کہا، اس سے پہلے تو کبھی نہیں لائے۔ میری شریر بہن، اس وقت جیب خالی ہوتی تھی، مگر اب رب کعبہ کے طفیل بہت پیسے ہیں۔ سلمان اس کے سر پر بندھے اسکارف کو چٹکی سے کھینچ کر بولا، تو پھر مجھے 2 تومان دو۔ ناک سکیڑ کر بولتی ہوئی اس نے اپنی داہنی ہتھیلی آگے بڑھا دی۔ 2 کیوں، یہ لو 100 تومان۔ بازار جا کر اپنی پسند کے کپڑے لے آؤ، نوروز قریب ہے نا۔ سلمان نے جیب سے 100 تومان نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ رقم پا کر اس کی خوشی دیدنی تھی اور اسے خوش دیکھ کر سلمان کو راحت مل رہی تھی۔ خانم نے رقم دیکھ کر کہا، تو اس کے مطالبات پورے کر کر کے شورا پشت بنا دے گا، کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو کئی لباس موجود ہیں، نوروز بھی تو سر پر آ پہنچا ہے، اسی کے لیے دیا ہے۔ جب سب کا کوشش تیار ہو گیا تو کیا اسے شمار نہیں کیا جائے گا؟ خانم نے غصیلی نظروں سے روحیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں بازار اسی مقصد سے تو جا رہا ہوں، آپ کا اور ابا کا دونوں کا پوشش اپنی پسند سے لاؤں گا۔ شیریں کے لیے پسند کراؤں گا، پھر وہ جا کر دیکھ لے گی، اگر وہی روایتی لباس پسند آیا تو لے لے گی، ورنہ اپنی پسند سے لے آئے گی۔ بولتے ہوئے سلمان نے باورچی خانے میں بیٹھی شیری کی طرف دیکھا، مگر اتنی دور سے وہ اندازہ نہ لگا سکا کہ اس کے جملے پر اس کے چہرے پر کیسا رد عمل ظاہر ہوا ہے۔ اگر اسے ناگوار بھی لگتا تو بھی وہ اس کے لیے لباس لاتا، کیونکہ وہ اس گھر کے لیے ایسا خوش قدم بننا چاہتا تھا کہ ہر طرف خوشیوں کے پھول کھل اٹھیں، ان لوگوں کی ترستی ہوئی زندگی سیراب ہو جائے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ باہر نکل آیا۔ گھر کے دروازے سے باہر آ کر فاقیہ سے بولا، تم نے دیکھا میری ایک چھوٹی سی پیشکش پر ان کے چہرے پر کیسی خوشیاں آ گئیں، اور اگر میں ظاہر ہو کر بتا دیتی کہ یہ دانہ ڈالا جا رہا ہے تاکہ شیریں جال میں آ جائے۔ فاقیہ نے ہنستے ہوئے کہا، میں فوراً چیختا، یہ بھوتنی ہے، کسی بھوت کی مسز، اور وہ تینوں خوف زدہ ہو جاتی۔ تم جو بھی کہتی اس پر وہ یقین ہی نہیں کرتی، ماں سوائے شیری کے۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ٹیکسی روکی اور اس میں سوار ہو گیا۔ اس بار فاقیہ بھی اندر آ گئی تھی
اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ ٹیکسی والے کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس وقت ایک کی بجائے 2 مسافر بیٹھے ہیں۔ ٹیکسی کسینو کے سامنے رکی، اسے دیکھتے ہی گیٹ پر کھڑے پہرے دار نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا، کئی آدمی اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ کئی لوگوں نے درمیان میں ہی بازی روک دی تھی۔ سلمان سیدھا پن بال کے کاؤنٹر پر کھڑا ہو گیا۔ ابھی اس نے رقم لگانے کے لیے ٹوکن آگے بڑھایا تھا کہ کسینو کی مخصوص وردی میں ملبوس 3-4 آدمی آ کر اسے گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ سلمان نے چونک کر ان چاروں کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں حیرت و استعجاب تھا اور ان چاروں کے تیور خطرناک تھے۔ ان کے جسموں پر کسینو کے مونوگرام والی وردیاں تھیں۔ اگر وردیاں نہ بھی ہوتی تو بھی وہ اپنے حلیے کی وجہ سے صاف پہچانے جاتے، کیونکہ ہر ایک کا چہرہ کرختگی کا نمونہ تھا۔ سب کے چہروں پر پھٹکار برس رہی تھی۔ حرام کھانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ حرام غذا سے بننے والا خون بھی حرام بنتا ہے، اور حرام خون کی جھلک چہرے پر صاف نظر آتی ہے۔ ان کے چہروں پر مکروہ پن پتا ہوا تھا۔ سب کی کمر سے پستول لٹک رہے تھے اور آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ ان سب کے ہاتھ ہولسٹر پر رکھے ہوئے تھے، گویا ایک ہی جھٹکے میں وہ پستول نکالنے کی پوزیشن میں کھڑے تھے۔ سلمان نے بڑبڑانے کے انداز میں فاقیہ کو مخاطب کیا، یہ سب کیا ہے؟ فاقیہ وہاں کھڑے لوگوں کو خاک نظر آتی، اس لیے وہ مزے سے ان سب کے سروں پر گردش کر رہی تھی۔ اس نے زمین پر اترتے ہوئے کہا، یہ تمہاری شہرت کا سبب ہے۔ میں ابھی ابھی ایڈمنسٹریٹر کے کمرے سے آ رہی ہوں۔ اسے شک ہے کہ تم بے ایمانی کرتے ہو۔ یہ لوگ تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے آئے ہیں، مگر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ فاقیہ کے جواب نے اس کے حوصلے کو کوہ ہمالیہ بنا دیا اور وہ بے خوفی سے آگے بڑھا۔ اس نے 7 نمبر پر ایک بڑی رقم کا ٹوکن رکھ دیا۔ اس کے ٹوکن رکھتے ہی اس نمبر پر ٹوکنوں کی برسات ہو گئی۔ اس کے پیچھے منتظر کھڑے لوگوں نے بھی اسی نمبر پر ٹوکن رکھنا شروع کر دیا۔ سلمان ابھی ٹوکن رکھ کر پیچھے ہٹا ہی تھا کہ ان میں ایک جو خاصا قدآور تھا اور اس کی وردی پر پھول لگے ہوئے تھے، آگے بڑھا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر سلمان بولا، کیا معاملہ ہے؟ آگے بڑھنے والے نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے کہا، تیرے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سلمان نے جواب دینے کی بجائے بایاں ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اپنے شک کو رفع کرنا چاہتا ہے کہ کہیں ہاتھ میں چمبک وغیرہ تو نہیں ہے جس کی مدد سے پن بال کے کانٹے کو روکا جا سکے۔ اس نے سلمان کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو پکڑ کر آستین کی بھی تلاشی لے لی، پھر بولا، ہاں اب بتاؤ، کانٹے کیسے روکتے ہو؟ بے ایمانی کرنا میرا کام نہیں ہے۔ یہ تو میری آنکھوں کا کمال ہے کہ میں گردش کو گنتا رہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ خانوں کا شمار بھی کرتا رہتا ہوں۔ میرا حساب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ کانٹا رکھنے سے پہلے میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ وہ کس خانے میں رکے گا۔ سلمان نے کہا، زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرو، یہاں بڑے بڑے شارپر آ کر منہ کی کھا چکے ہیں۔ اس نے کڑے تیور سے جواب دیا، وہ شارپر ہوں گے مگر میں شارپر نہیں ہوں، البتہ دماغ کا تیز ضرور ہوں، اور یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم کھیلو، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تم کس طرح چالاکی دکھاتے ہو۔ اس کا لہجہ، آواز کی کرختگی سلمان کو گدگدا رہی تھی۔ اس نے ہنسی روکتے ہوئے ازراہ مذاق پہلے داہنے ہاتھ کو جھٹکا، پھر دونوں پاؤں پر وزن ڈال کر اکڑ بیٹھ گیا اور فوراً ہی کھڑا بھی ہو گیا۔ اس کی اس حرکت پر گارڈ چونک گئے۔ وہ سب ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھائے اور اس طرح سے وہاں کی فرش کو دیکھنے لگے جیسے وہاں کوئی سوئچ ہو جس کو دبا کر گیم روکا جا سکے۔ اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد اس قد آور نے سلمان کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ اپنے پستول کی تمام گولیاں اس پر خالی کرنے کا خواہش مند ہو، مگر سلمان نے اس کی جانب توجہ ہی نہیں دی۔ اس کی توجہ پن بال بورڈ کی طرف بھی نہیں تھی، کیونکہ اسے اپنی کامیابی کا یقین تھا۔ فاقیہ اسے کامیاب کرا ہی دیتی، اس لیے وہ وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ہال کی تقریباً تمام میزیں خالی پڑی تھی، زیادہ تر کاؤنٹر بھی خالی تھی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ زیادہ تر لوگ پن بال بورڈ کے کاؤنٹر کے گرد آ گئے تھے۔ سلمان ابھی جائزہ لے ہی رہا تھا کہ ایک شور سا اٹھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ 7 نمبر آیا ہے۔ وہ جیتی ہوئی رقم کا ٹوکن لینے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر مین نے خود آگے ہو کر اسے تھیلیاں دی۔ تھیلیاں لے کر سلمان دوسری ٹیبل کی طرف بڑھا۔ وہاں فلش کھیلا جا رہا تھا۔ اسے ادھر آتے دیکھ کر کھلاڑیوں میں سے ایک نے کہا، آغائی ادھر آ جائیں۔ سلمان اس شخص کے برابر میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے، جسے سلمان نے گرم جوشی سے تھام لیا۔ وہ گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، آغا آپ کی اتنی عمر بھی نہیں، پھر ایسی شارپنگ کیسے آ گئی؟ میرے دوست، یہ شارپنگ نہیں قسمت کا کھیل ہے۔ اس وقت میرا ستارہ عروج پر ہے، میں جہاں بھی رقم لگاؤں گا مجھے فائدہ ہی ملے گا، تو اس ٹیبل پر بھی قسمت آزمائیے۔
سلمان سمجھ گیا تھا کہ یہ کسینو کا شارپر ہے۔ ہر کسینو میں ایک دو بندے ایسے ضرور رکھے جاتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی جیبیں خالی کرائے۔ سلمان نے اس کی خالی کردہ کرسی سنبھال لی۔ پتے دوبارہ بانٹے گئے۔ سلمان کے سامنے بھی 3 پتے ڈالے گئے تھے کہ فاقیہ کی آواز سنائی دی۔ سلمان، پتے بانٹنے والا بھی شارپر ہے۔ اس نے دانستہ چھوٹے پتے ڈالے ہیں، پھر بھی تم بازی لمبی لگاؤ گے۔ بڑی رقم جیتنے کا اسے موقع دو گے کیونکہ اگلی 2 بازیاں تم جیتو گے۔ سلمان نے 2500 تومان کی بازی لگا دی۔ یہ بازی نیلے سوٹ والے نے جیتی۔ اس کے سامنے ٹوکنوں کا ڈھیر جمع ہو گیا تھا۔ اس نے گڈی لے کر پھر پتے بانٹے۔ سلمان نے اس بار بھی 1000 تومان کی بلائنڈ کھیلی۔ ایک ایک کر کے باقی تینوں نے بھی بلائنڈ کھیلی۔ تیسرے راؤنڈ میں سلمان نے رقم ڈبل کر دی۔ ان تینوں کو بھی جوش آ گیا، انہوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ چھٹے راؤنڈ میں سلمان نے 4000 کی چال چلی۔ باقی تینوں نے بھی اتنی ہی رقم کے ٹوکن بڑھا دیے۔ کھیل بہت ہیجان خیز بن چکا تھا۔ ہر ایک کا چہرہ جوش میں سرخ پڑ چکا تھا۔ دیکھنے والے بھی ہیجان محسوس کرنے لگے تھے۔ ٹیبل کے گرد اچھی خاصی بھیڑ لگ چکی تھی۔ ٹیبل کے درمیان میں ٹوکنوں کا ایک بہت بڑا انبار لگ چکا تھا کہ فاقیہ نے سلمان کو مخاطب کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم شو کر دو۔ میں نے 1 اکا گڈی سے اور 2 اکے 2 کھلاڑیوں سے لے کر ملا لیا ہے۔ اب تمہارے پاس 3 اکے ہیں۔ کہیں یہ لوگ بیمانی پر نہ اتر آئیں، اس لیے تم شو کر دو۔ سلمان نے چال چلنے کے لیے تومان اٹھائے مگر پھر فوراً رکھ دیے اور پھر بولا، بازی بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ میری ہمت جواب دے رہی ہے، اس لیے شو کر رہا ہوں۔ کیا آپ لوگوں کی اجازت ہے؟ باقی تینوں کھلاڑی بھی اکتا رہے تھے، اس لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا اور سلمان نے اپنے پتے الٹ دیے۔ پتے دیکھ کر سب کے چہرے اتر گئے۔ ان سے بڑے پتے اور ہوتے ہی نہیں، اس لیے کسی نے بھی چال نہ چلی اور سب نے اپنے اپنے پتے الٹ دیے۔ سب سے بڑا پتا سلمان کا تھا، اس لیے تمام ٹوکن اس کے حصے میں آ گئے۔ اس نے کل 5 بازی کھیلی اور تقریباً 3 لاکھ تومان جیت کر کسینو سے نکل آیا، اس لیے کہ رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اب وہ شیری کے گھر والوں کے حالات یکسر تبدیل کر سکتا تھا۔ ان کی غریبی کو دور کر کے خوشحال گھرانے کی صف میں لا سکتا تھا۔ وہ تومان سے بھرا بیگ لے کر ایک ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ ٹیکسی جیسے ہی سٹارٹ ہوئی، فاقیہ نے کہا، اب تم آرام سے جا کر اپنی محبوبہ کا درشن کرو، میں بھی چلی، ورنہ تم کہو گے کہ کباب میں ہڈی بننے آ گئی۔ اس کے جانے کا سن کر سلمان نے بھی اطمینان کی سانس لی کہ وہ مذاقن بھی ایسی کوئی حرکت کر سکتی تھی جو خواہ مخواہ بدمزگی پیدا کر دیتی۔ ٹیکسی اپنے راستے پر دوڑتی رہی۔ اب اس کا محلہ نزدیک آتا جا رہا تھا کہ یکایک ٹیکسی رک گئی۔ کیا ہوا بھائی، رک کیوں گئے؟ سلمان نے پوچھا۔ اسے ہم نے روکا ہے، داہنی جانب کی کھڑکی پر جھک کے ایک شخص نے کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اتنی کرختگی عام لوگوں کے چہرے پر کہاں ہوتی ہے؟ مگر کیوں روکا؟ سلمان نے سوال کیا۔ کیونکہ مجھے غلط لگ رہا تھا کہ تم اتنی بڑی رقم لے کر اکیلے جاؤ، اس نے پستول دکھا کر کہا۔ تو گویا تم ڈاکو ہو؟ سلمان نے معصوم بن کر پوچھا۔ اسے خدمت کہتے ہیں، ڈاکہ نہیں۔ یہ دولت بڑی بری چیز ہے، تم کسی بھی مصیبت میں پھنس سکتے ہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیگ ہمیں دے دو، اس شخص نے پستول نچا کر کہا۔ گویا تم رقم لیے بغیر نہیں ٹلو گے، ٹھہرو میں خود باہر آتا ہوں۔ اس نے اتنا کہہ کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے فاقیہ کو آواز دی۔ لگتا تھا جیسے وہ کہیں قریب میں تھی کیونکہ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی آ گئی۔ اسے دیکھ کر سلمان شیر ہو گیا۔ اس نے ڈاکو کو مخاطب کر کے کہا، کیوں نہ ہم تمہیں اس جسارت کی تھوڑی سی سزا بھی دے دیں؟ ابھی سلمان ٹیکسی سے اتر ہی رہا تھا کہ ڈرائیور نے بھی پستول نکال لیا اور بولا، بیگ اندر ہی رہے گا، صرف تم نیچے اترو گے۔ اچھا لو، میں نیچے اتر رہا ہوں، مگر تم تو اپنے ہاتھ سے سانپ پھینکو، یہ کاٹ بھی سکتا ہے۔ سلمان کی بات سن کر اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور اپنی بے ساختہ چیخ کو روک نہ سکا۔ اس کے ہاتھ میں پستول کی جگہ کالا سانپ پھنکار رہا تھا۔ پستول بھی کالا تھا اور سانپ بھی، دونوں ہی موت تقسیم کرتے ہیں، مگر ایک جاندار اور دوسرا بے جان۔ ایک ٹریگر کے اشارے پر چلتا ہے اور دوسرا اشارے کا محتاج نہیں، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ مرضی کے مالک سے سبھی ڈرتے ہیں۔ ڈرائیور بھی پستول پھینک کر ڈر سے چیختا ہوا ٹیکسی سے اتر کر بھاگتا چلا گیا۔ اسے یوں بھاگتے دیکھ کر اس کا ساتھی جس نے ٹیکسی رکوائی تھی پستول کی طرف جھپٹا۔ تبھی سلمان نے کہا، برادر عزیز، پستول نہیں سانپ ہے، دور رہو۔ اس کا اتنا کہنا ہی کافی تھا۔ وہ اسے اٹھاتے اٹھاتے رک گیا، ساتھ ہی ساتھ اس نے اچھال بھری اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا کیونکہ پستول اسے بھی پھنکارتا ہوا سانپ نظر آیا تھا۔ فاقیہ دور کھڑی اس منظر کا لطف لے رہی تھی۔ دوسرا شخص دور ہٹ کر سنبھل چکا تھا مگر حیرت اب تک اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی
کیونکہ دور ہٹتے ہی پستول اپنی اصل شکل میں نظر آنے لگا تھا۔ یہ کیسا سحر ہے؟ کیا تم ساحر ہو؟ مجھ سے کچھ پوچھنے سے پہلے اپنے کپڑے تو پہن لیتے۔ سلمان نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے کہا۔ اس شخص نے اپنے جسم کی طرف دیکھا۔ واقعی اس کے جسم پر کپڑوں کے نام پر صرف انڈر ویئر باقی تھا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ سڑک سنسان تھی۔ وہ جلدی سے ٹیکسی کی طرف بھاگا، مگر سلمان نے اس کے چوکھٹے پر زوردار گھونسا مارا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ سلمان نے لات مار کر اسے ٹیکسی کے نیچے کر دیا۔ تبھی اسے سامنے سے آتی ایک کار دکھائی دی۔ سلمان اسے چھوڑ کر سڑک کے نزدیک پہنچ گیا اور اس نے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ کار رک گئی۔ سلمان آگے بڑھ کر بولا، ٹیکسی خراب ہو گئی ہے، پلیز لفٹ دے دیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ کہتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے والے نے دروازہ کھول کر اسے اندر بلا لیا۔ اپنے محلے کے نزدیک پہنچتے ہی اس نے کار رکوا لی اور نیچے اتر کر اس نے سرکاری حکم کے مطابق 2 تومان کار کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ ڈرائیو کرنے والے نے بھی کچھ نہ کہا، گویا وہ رقم لینے پر راضی تھا۔ سلمان نے سلام کیا اور محلے کے اندر داخل ہو گیا۔ مرکزی دروازے کو پار کر کے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کا مزاج بھن نہ گیا۔ آنگن میں بچھی کرسی پر محمود بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں اچھے نام کے حامل کا کردار بھی اچھا ہوتا ہے، مگر محمود پہ یہ مثل صادق نہیں آتی تھی۔ وہ تو سر تپا خدا سے بغاوت پر آمادہ تھا۔ سود کا کاروبار خدا سے بغاوت ہی تو ہے۔ اب آپ کو کیا شکایت ہے؟ سلمان نے کڑے تیور سے کہا۔ ارے عزیز ماں، تم نہا غصے میں آ رہے ہو؟ میں اس گھر میں تب سے آ رہا ہوں جب سے تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ شرعی حکم ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے رہو۔ اچھا، تو آپ شریعت کو بھی مانتے ہیں؟ تو کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ مسلمان اسے نہیں کہتے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ مسلمان کی پہچان تقویٰ ہے۔ کیا تم نماز روزے کے پابند ہو؟ کبھی زکوٰۃ دی ہے؟ چلو نکلو، دفع ہو۔ سلمان دہاڑا۔ اس کے غصے کو دیکھ کر خانم بھی خاموش رہ گئی۔ جاتا ہوں، مگر یاد رکھو مجھ سے دشمنی مہنگی پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے محمود باہر نکل گیا۔ اسے بھگا کر سلمان اپنے کمرے میں آ گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ قہوہ لے کر شیریں آ گئی۔ آج خلاف توقع اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے تشت کو سلمان کے نزدیک رکھا اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، آج تم نے خوش کر دیا۔ آج مجھے لگا کہ کوئی میرا محافظ بھی ہے، ورنہ آج تک تو میں یہی سمجھتی آئی تھی کہ میری حفاظت کرنے والے ہاتھ نہیں ہیں۔ بھائی میرا بزدل ہے اور باپ ضعیف۔ اس کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ سلمان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انسان کی زندگی کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتی ہے، خواہ دوسروں کو آزار پہنچاتے رہو یا مسیحا بن کے انسانیت کے جسم سے کانٹا کانٹا چنتے رہو، زندگی کی شام ہو ہی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے ڈھال بنا ہوا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے شیریں کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر وہ 2 صاف آنکھیں ایسی تھی جیسے مسجد کا صحن، جہاں کوئی گند نہیں، صرف تقدس ہلکورے لیتا ہوا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ فنجان میں قہوہ انڈیلتے ہوئے شیریں بولی۔ سلمان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ اس کے لال گلابی ہاتھ زبردست تھے اور منمانیوں پر آمادہ تھے۔ اس نے ہاتھوں کے کٹورے میں شیریں کے چہرے کو بھر لیا۔ شیریں گھبرا کر بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ شیریں عمر کے اس حصے میں کھڑی تھی جب آنکھوں میں خواب اور دل میں امنگیں جاگتی ہیں۔ اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ میرا بھائی نہیں ہے، اس کا ہم شکل ہے، یعنی صرف ایک لڑکا ہے، اور وہ ایک لڑکی، ایسی لڑکی جس کی شادی میں رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے۔ اس لیے اس کے دل میں کشش تو پیدا ہوگی ہی، اور اس کا ادراک بھی اسے ہو چکا تھا کہ اس کے دل کی دنیا میں انقلاب آ چکا ہے، اور اس انقلاب کی وجہ سلمان کی آنکھیں تھیں۔ ان آنکھوں میں چھپا پیغام تھا، اور اسی وجہ سے اس نے سلمان کی حقیقت کسی کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ اس کی دھڑکن کی لے سلمان کے نام کی مالا جپنے لگی تھی۔ اس وقت بھی دل نے بغاوت کر دی تھی۔ جیسے ہی سلمان نے اپنی ہتھیلی کے رحل پر اس کا چہرہ رکھا تھا، اسے یوں لگا تھا جیسے گدگدانے کے انداز میں تجسس کی انگلیاں اس کے احساس کے گداز حصوں میں کھبنے لگی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ نیچے اتر آئی تھی اور اسکارف درست کرتے ہوئے جلدی سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے چہرے سے خانم اس کی چوری نہ پکڑ لیں، اس لیے سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ ہر عکس خود آئینہ ہے، کیونکہ ہر سایہ اپنی زبان بولتا ہے۔ اس کا چہرہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کا دل بغاوت پر آمادہ ہے۔ یہ دل اس کے سینے میں صرف دھڑک رہا ہے، مگر اس کی ہر دھڑکن سلمان کے نام کی گردان کر رہی ہے، جبکہ اسے علم تھا وہ جتنا قریب ہے اتنا ہی دور۔ لوگ اسے اس کا سگا بھائی سمجھ رہے ہیں، اور سگے بھائی سے شادی ہونا ناممکن بات ہے۔ اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور کمرے سے پھر باہر آ گئی۔
وہ آنگن کے اس حصے کی طرف بڑھتی چلی گئی جدھر اس کے ابو چارپائی بچھا کر دوپہر میں آرام کرتے تھے۔ وہ اسی پیڑ کے نیچے جا کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ اس کی نظریں آسمان کو تکنے لگیں۔ آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ چاندنی ہر سو کھید کر رہی تھی، مگر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ٹھنڈی چاندنی اسے گدگدا رہی ہے اور نرم ہوائیں جس میں نامعلوم پھولوں کی بانس رچی ہے کچھ کہہ رہی ہیں۔ یہ شب کی ہوا بھی بڑی ظالم ہوتی ہے، تھپک تھپک کر سلا دیتی ہے یا پھر نشہ بلا کے جذبات بھڑکا دیتی ہے۔ اسے بھی اپنے انگ انگ میں عجیب سی سرسراہٹ، نامعلوم بے خودی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا حل کیا ہو؟ اس نے سوچا۔ اب وہ ننھی بچی تو ہے نہیں، وہ دور گزرے زمانہ گزر چکا ہے۔ بچپن تو کھلونے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی عمر کی مٹھی سے بھی وہ کھلونے کی طرح چھوٹ گیا تھا۔ نوجوانی کی دہلیز بھی چھوڑنے والی تھی۔ اسی دور کو جوانی کے ٹوٹ کر آنے کا دور کہتے ہیں۔ لڑنا جھگڑنا بچپن کی ضرورت ہے تو خواب دیکھنا جوانی کی۔ ابتدا میں خواب دیکھا کرتی تھی، مگر حالات کے عصا نے تمام خوابوں کو بھگا دیا تھا۔ اب وہی خواب ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ بھوک کے وقت سوکھی روٹی بھی مزہ دیتی ہے۔ اتنے عرصے بعد اس کے در دل پر دستک ہوئی تھی، اس لیے وہ من کے دوار کھولنے پر 100% آمادہ تھی، مگر حالات کی نزاکت کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ کیسے یہ بحر آتش پار ہوگی، اسی پر غور کرتے کرتے ٹھنڈی ہوا کی تھپکیوں سے وہ مدہوش ہوتے ہوئے بالآخر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ سلمان بھی اپنے کمرے میں لیٹا ہوا اسی مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ یہ چاہت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اسے صحیح سمت دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ فاقیہ سے مدد لی جائے، اس سے کہا جائے کہ وہ شیریں کے اصل بھائی کو لے آئے، اور تب سلمان بآسانی شیریں کا ہاتھ مانگ سکتا تھا۔ اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو چکی تھی کہ مدتوں بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ فاقیہ سے مدد لینے کا سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ ذہن پرسکون ہوا تو اس نے سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک دوسری صورت ذہن کے پردہ سیمی پر ابھر آئی۔ وہ چہرہ جو اسے سب سے عزیز تھا، مگر ایک عرصے سے اس نے مڑ کر خبر نہ لی تھی۔ وہ چہرہ تھا اس کی ماں کا، اس کی ماں جسے وہ بہت چاہتا تھا۔ پتہ نہیں اب وہ کس حال میں ہوگی۔ وہ اپنے ابو کو یاد کرنے لگا۔ وہ جب مشہد سے چھٹیوں پر آئے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ہو سکتا ہے امی نے یا ماموں نے انہیں خبر بھیج کر بلوا لیا ہو۔ وہ انہی سب باتوں پر غور کرتے کرتے سو گیا۔ صبح کا ناشتہ لے کر روحیہ آئی تھی، قہوہ اور بھنے ہوئے آلو۔ اس غیر معقول غذا کو اس نے بے رغبتی سے کھایا اور پھر پوچھا، تمہاری تمام کتابیں موجود ہیں نا؟ برادر بزرگ، میرے پاس پوری کتابیں کب رہی ہیں؟ اچھا تو آج مجھ سے 10 تومان لے لو، جتنی بھی کتابیں کم ہیں نئی لے لینا۔ 5 ریال الگ سے بھی دیں گے؟ مجھے کچھ کاپیاں بھی لینی ہیں۔ 5 ریال کیوں، 2 تومان لے لینا۔ یہ کہہ کر وہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر سلمان کو اپنی بہن یاد آ جاتی تھی۔ وہ بھی تو اتنی ہی معصوم ہے، پتہ نہیں اس پر کیا گزری، ممانی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ امی تو ہر ظلم منہ بند کر کے سہ لیتی تھی، مگر وہ تو پل بھر میں بغاوت پر آمادہ ہو جاتی تھی۔ تمام ظلم اسی کے نام لکھے گئے ہوں گے۔ وہ لیٹے لیٹے یہی سوچ رہا تھا کہ فاقیہ خود ہی آ گئی۔ اس کے آتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فاقیہ نے کہا، کیسی رہی؟ مگر تم نے تو کہا تھا میں نہیں آؤں گی۔ ہاں یہی سوچا تھا، مگر ایک ضروری بات تمہیں بتانا بھول گئی تھی، اس لیے آنا پڑا۔ وہ بات تو الگ رہی، مگر میری بھی ایک بات سن لو۔ اچھا تم ہی پہلے بتا دو۔ میری خواہش ہے کہ اب اس ڈرامے کا اینڈ ہو جانا چاہیے، شیریں کے بھائی کو آ جانا چاہیے۔ مگر کیوں؟ اگر وہ آ گیا تو تمہیں محلے بھر کے جوتے پڑیں گے کہ جوان لڑکیوں والے گھر میں تم دھوکے سے بھائی بن کر رہ رہے تھے۔ فاقیہ نے اسے سمجھانا چاہا، اس لیے میرا خیال ہے کہ تم اس خیال کو دل سے نکال دو۔ میں شیریں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس حالت میں تو ناممکن ہے کہ حسین صاحب اور خانم راضی ہوں۔ سگے بھائی بہن میں بھی کبھی شادی ہوتی ہے؟ وہ آ جائے گا تو میری حیثیت بدل جائے گی، اور تب میں رشتہ ڈالوں گا تو فوراً قبول کر لیا جائے گا۔ اس کے لیے مجھے تمہارے گرد پھیلائی ہوا یہ حصار ختم کرنا ہوگا، اور جیسے ہی حصار ختم ہوگا تمہاری اصل شکل سب کو نظر آنے لگے گی۔ ابھی تو ان سب کو تمہارا چہرہ شیریں کے بھائی جیسا لگ رہا ہے۔ ویسے بھی میں نے ان لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر دیا ہے کہ انہیں غریبی نظر نہیں آئے گی۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ میں اس لڑکے کو تہران سے بلا لیتی ہوں، لیکن جب وہ آئے گا تو پھر سوچا ہے صورتحال کیسا رخ اختیار کرے گی؟ بالکل، مجھے معلوم ہے۔ اس کا حل یہ سوچا ہے کہ میں کل اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہوں۔ عید کے بعد امی کو لے کر آؤں گا۔ وہ رشتہ مانگیں گی تو یہ لوگ انکار بھی نہیں کریں گے۔ جیسے تمہاری مرضی،
مگر یہ بھی سن لو کہ میں 1 مہینے تک تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی، کیونکہ پرسوں سے رمضان شروع ہے اور رمضانوں میں ہماری قوت سلب ہو جاتی ہے۔ اس 1 ماہ میں شاید ہی کبھی تمہاری ضرورت پڑے، کیونکہ میں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہوں گا نا، اور میرے ساتھ اچھی خاصی رقم ہوگی۔ رقم سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس لیے مومانی یا اس کا بھائی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہاں میرے بغیر وقت گزار لو گے تو ٹھیک ہے، میں وہاں جانے کا انتظام کر دوں گی۔ کل ہی خانم کے بیٹے کو بلوا لیتی ہوں۔ جب وہ بس سے اترے گا تو سیڑھیوں سے پھسل کر سڑک پر سر کے بل گرے گا اور بے ہوش ہو جائے گا۔ کچھ دنوں تک وہ خاموش رہے گا، پھر بہکی بہکی باتیں کرنے لگے گا۔ اس دوران اس نے کسی سے کہا بھی کہ میں تہران سے لوٹا ہوں تو کوئی یقین نہیں کرے گا، سب یہی سمجھیں گے کہ وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ فاقیہ نے اپنی پوری پلاننگ بتا دی۔ اس پلاننگ میں کہیں کھوٹ نہیں تھا، اس لیے سلمان نے بھی کچھ نہ کہا۔ یہ سن لو، اس 1 ماہ میں تمہیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ تمہاری مومانی کا بھائی یا خود مومانی کوئی سازش رچ سکتی ہے۔ بے فکر رہو، اب میں وہ پرانا والا سلمان نہیں ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ پھر بھی تم یہ انگوٹھی رکھ لو، وقت پر بہت کام آئے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب تک یہ تمہارے ہاتھ میں رہے گی تمہیں غیب سے رقم ملتی رہے گی، کبھی ہاتھ تنگ نہیں رہے گا۔ فاقیہ سے انگوٹھی لے کر اس نے اپنی انگلی میں پہن لی، پھر بولا، ٹھیک، اب کل ملاقات ہوگی۔ میں ذرا سو لوں تاکہ کل کا سفر اچھا رہے۔ تم سو اور میں چلی، مگر یاد رکھنا میں رمضانوں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ ہاں ہاں یاد ہے، اب میرا پیچھا چھوڑو، مجھے آرام کرنے دو۔ فاقیہ مسکراتی ہوئی بس ایک پل میں غائب ہو گئی۔ سلمان بھی یادوں کے صحرا میں بھٹکتے بھٹکتے تھک کر نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دن چڑھ آیا تھا، شاید شیری یا روحیہ آئی تھی اور اسے سوتا دیکھ کر لوٹ گئی تھی، کیونکہ رات میں اس نے کھڑکیوں کی چٹخنی لگا دی تھی، مگر اس وقت کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس سے ہوا کے ساتھ دھوپ بھی آ رہی تھی۔ سلمان نے جلدی سے بستر چھوڑا اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے آنگن میں چلا آیا۔ خانم صحن میں رکھی لکڑیاں چیر رہی تھی۔ انہوں نے سلمان کو آتا دیکھ کر کڑھاڑی روک لی، پھر مسکرا کر بولی، تم دونوں بھائی بہن کی کوئی حرکت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تم دونوں دن چڑھے سونے لگے ہو اور شیری آنگن میں ہی تمام رات گزار دیتی ہے۔ اے نکچڑی بلی، سلمان نے خانم کی بات کو نظر انداز کر کے روحیہ کی طرف دیکھ کر کہا، جلدی سے ناشتہ لا، بھوک سے میرا دم نکل رہا ہے۔ ارے برادر بزرگ، یہ آپ نے کیا کہا؟ میں بلی ہوں تو آپ بلے، کٹ کھنے بلے۔ روحیہ نے منہ بگاڑ کر کہا، میں ٹھہرا ایک شریف انسان اور تو بلی۔ یہ کہتا ہوا سلمان چہرہ صاف کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد روحیہ ناشتہ لے کر آ گئی۔ آج ناشتہ پہلے کی نسبت زیادہ بہتر تھا۔ چاول اور بیضہ سلمان کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اس نے رغبت سے کھایا، پھر فنجان میں قہوہ نکال کر گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان 2 غذاؤں کو یکجا کرنا طبی نقطۂ نظر سے غلط ہے، پھر بھی وہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ آج بھی اسی کی پسند پر چاول بھیجا گیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے سوچا کہ ایک چکر سوق کا لگا لے۔ اتنے دنوں بعد گھر جا رہا ہے، بہن کے لیے تحفہ لینا تو ضروری ہے۔ اسی خیال سے وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تھا کہ خانم نے پوچھا، جانے ماتر کہاں کا قصد ہے؟ بس یوں ہی سوق تک جا رہا ہوں۔ ایسی کون سی خریداری کرنا ہے؟ ایک بلہ لیتا آؤں گا اپنی بلی کے لیے۔ اس نے ہنس کر کہا، برادر بزرگ، آپ نے اب مجھے بلی کہا تو میں آپ سے کٹی ہو جاؤں گی۔ ہاں، روحیہ تنگ آ کر بولی، اچھا میری نکچڑی بلی، اب تمہیں بلی نہیں کہوں گا۔ کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا اس آواز نے اسے روک لیا۔ اس آواز میں اتنی شفقت، اتنی حلاوت تھی کہ وہ خود کو روک نہ سکا اور مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔